اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم ثم جاءوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 62 اور 63۔ فکیف پس کیسی گزرے گی، کیا حال ہوگا، اذا اصابتہم مصیبہ جب آپ پہنچے گی انہیں مصیبت، بما قدمت ایدیہم جو آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے، یعنی جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، ثم جاءوک پھر وہ آئیں گے آپ کے پاس، یحلفون قسمیں کھاتے ہوئے، باللہ اللہ کی، ان اردنا کہ نہیں تھا ہمارا ارادہ، الا مگر احسانا بھلائی کا، و توفیقا اور ملانے کا۔ ان آیات میں اور اس سے پچھلی آیات میں حکم یہ تھا کہ اپنے معاملات اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش کریں، اور ایمان کا تقاضا بھی یہی تھا، لیکن منافقین کسی نہ کسی بہانے سے کترا جاتے تھے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جب ان کی ان شرارتوں کی پاداش میں ان پر ایسا وقت آ جائے کہ یہ بھاگے ہوئے آپ کے پاس آئیں اور قسمیں کھا کھا کر آپ کو یقین دلائیں کہ ہماری نیت بری نہیں تھی۔ یعنی حکم یہ تھا انہیں کہ جو بھی فیصلہ کروانا ہے وہ اللہ سے کرانا ہے، اس کے رسول سے کرانا ہے، اپنے معاملات میں رجوع اللہ اس کے رسول کی طرف کرنا ہے۔ لیکن یہ لوگ پھر بھی منافقین جو تھے یہ یہودیوں کے پاس اور مشرکین کے پاس جا کے فیصلے کراتے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جس مصیبت کے پیش آنے کا یہاں ذکر ہے وہ بعد میں اس طرح ان پر آئی بھی کہ جب اسلام نے طاقت پکڑ لی اور یہودی سیاسی طاقت بالکل کمزور ہو گئی، تو مسلمانوں کو یہ ہدایت کر دی گئی کہ اب منافقین کے معاملے میں چشم پوشی اور اغماز کی روش چھوڑ دی جائے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اپنی روش بدل لی اور قدم قدم پر منافقین کا احتساب شروع ہو گیا۔ منافقین اس صورتحال سے بہت پریشان ہوئے، نہ یہود میں اتنا دم خم باقی رہا تھا کہ ان کی سرپرستی کر سکتے، نہ مسلمان اب ان کے چکموں میں آنے کے لیے تیار تھے، تو اس لیے اب منافقین جو تھے وہ بھاگ بھاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور قسمیں کھا کھا کر آپ کو یقین دلاتے کہ وہ جو یہودیوں کے ساتھ ان کے روابط تھے، جو تعلقات تھے، وہ خیر کی بنیاد پر تھے، اور یہ چاہ رہے تھے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، اور حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنی منافقت کے پردے کو مصالحت کے پردے میں چھپا رہے تھے، اور حضور کی خدمت میں آ کر یہ احسان اور توفیق کے الفاظ استعمال کرتے کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی ہی بھلائی تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کی ان حالات کو واضح کر دیا، سورہ برات کے اندر بھی منافقین کے چہروں سے نقاب نوچ کر ان کے واضح کر دیا گیا، اور حقیقت حال بھی یہ بیان کر دی کہ یہ جو سارے تگ و دو کوششیں اس طرح کی کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں یہودیوں کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے دل میں وہ چور ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام مسلمان مغلوب ہو جائیں اور یہود و نصارہ اور کفار جو ہے وہ فتح یاب ہو جائیں، اور نتیجہ یہ نکلے کہ اس ہماری روش کے ساتھ اگر جو بھی ان میں سے غالب آئے گا اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے، چاہے وہ یہودی غالب آ جاتے ہیں چاہے مسلمان غالب آ جاتے ہیں۔ تو حقیقت حال یہ تھا، اس حقیقت نے ہی ان کو اسلام کی طرف یکسو نہیں ہونے دیا تھا۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جو یعلم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں، ما فی قلوبہم جو بھی ان کے دلوں میں ہے، ان کے دلوں کے حالات اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اطلاع دے دی۔ فاعرض عنہم پس ان سے دھیان ہٹا لیجئے، ان سے اعراض کر لیجئے، وعظہم اور انہیں وصیت کیجئے، وقل لہم اور کہیے انہیں، فی انفسہم ان کے نفسوں میں، انہی کے بارے میں، قولا بلیغا واضح اور پر اثر بات۔ اب یہ جو الفاظ ہیں وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، فی انفسہم کے الفاظ اس حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ان میں یہ حقیقت واضح کر دی جائے کہ یہ نصیحت خود انہی کے حق میں بہتر ہے، ان کی اس روش سے اسلام کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کافی ہے، البتہ یہ خود اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے۔ اور قولاً بلیغا کے الفاظ اس حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں
کہ اب نصیحت کا انداز کان کھولنے والا اور دل میں دھسنے والا ہونا چاہیے۔ یہ بہرے اور بلید لوگ ہیں، اس وجہ سے کریمانہ انداز نصیحت ان پر انداز نہیں ہو رہا، کیونکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا وہ انتہائی مشفقانہ اور کریمانہ تھا، بڑی نرمی اور محبت کے ساتھ آپ بات کرنے والے تھے، تو اس کا اثر مسلمانوں پر تو خوب ہوتا تھا، لیکن جو منافقین تھے ان پر کوئی اس کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ لہٰذا منافقین اس کریم النفسی کے اہل نہ تھے اور نہ ہی وہ اس کے قدردان تھے، بلکہ وہ غلط فائدے اٹھا رہے تھے اور شرارتوں پر بڑھتے جا رہے تھے۔ اس لیے اب یہ کہا گیا کہ واضح طور پر ان کو یہ بات سمجھا دی جائے۔ ان کے ساتھ نرمی برتنے کا موقع گزر چکا ہے، بلکہ وقت آ گیا ہے کہ ان کو واضح الفاظ میں تنبیہ کی جائے اور ان کے نیک و بد سے ان کو اچھی طرح آگاہ کر دیا جائے، تاکہ سنبھلنا چاہیں تو تباہی کے گھڑے میں گرنے سے پہلے ہی سنبھل جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو قرآن اور سنت کی روشنی کے مطابق خالص ایمان والی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔